السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا۔ اس کے دروس علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجالس رمضان سے ماخوذ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے 14ویں درس پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے روزہ توڑنے والی چیزیں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ظاہری اور پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، بندے کے راز و نیاز اور گمانوں کو جانتا ہے، عالم کی تخلیق اور اس کی فنکاریوں میں یکتا ہے، جو ہر ایک کی حرکت و سکون میں تدبیر کرتا ہے، جس نے ہر چیز کو بہترین صورت میں پیدا کیا، زمین کو بچھایا، آسمان کو وسیع کیا اور بلند کیا، ستاروں کو چلایا، انہیں رات کی تاریکیوں اور گہرائیوں میں ظاہر کیا، پانی کو بارش اور بوندوں کی صورت میں نازل کیا، پھر اس کے ذریعے بیج کو خشک ہونے سے بچایا۔ اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، پھر مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا۔ میں اس کے احسان پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے تائید حاصل رہی۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل کرے، آمین۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پس اب تم ان سے یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو کر ظاہر ہو جائے، پھر رات یعنی غروب آفتاب تک روزے پورے کرو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں روزہ توڑنے والی چیزوں کی بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تکمیل بیان فرمائی ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں 7 قسم کی ہیں۔ پہلی چیز جماع کرنا ہے۔ جب ہم روزہ توڑنے والی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان 7 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے جماع کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ والا کام ہے روزے کے دوران۔ جب بھی روزہ دار جماع کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ فرض روزہ ہو یا نفل۔ اگر وہ رمضان کے دن میں ہو، روزہ اس پر واجب ہو، تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ مغلظہ واجب ہوتا ہے۔ اور کفارہ مغلظہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے یعنی 60 دن کے روزے رکھے۔ ان 60 دن کے روزوں میں کوئی طرح کا خلل نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان کوئی علیحدگی نہ ہو الا کہ شرعی عذر ہو، جیسے عیدین، ایام تشریق کے دن، یہ شرعی عذر، یا حسی عذر یعنی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو جائے۔ اگر بغیر عذر کے ان 60 دنوں کے دوران ایک دن بھی روزہ وہ توڑ دیا تو اس کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا اور 60 کا عدد پورا کرنا پڑے گا۔ لگاتار رہنا ضروری ہے، اور اگر لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو اچھے گیہوں کا ½ کلو اور 10 گرام۔ صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم 2 ماہ کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. صحیحین میں اس کی تفصیل ہے، بخاری و مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی. آپ نے فرمایا کیا تجھے کوئی غلام میسر ہے کہ اسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا، ہم سب بھی اسی طرح بیٹھے رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا بڑا ٹوکرا آیا. یعنی وہ ٹوکری ٹائپ کی جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی، وہ بھر کر کے کسی نے کھجور صدقے میں دیا. آپ نے کہا سائل کہاں ہے؟ پوچھنے والا کہا. اس نے کہا میں حاضر ہوں. آپ نے کہا یہ لو اور خیرات کر دو، اس کو تقسیم کر دو. اس نے اللہ کے رسول خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے محتاج ہو. اللہ کی قسم مدینہ کے پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج اور فقیر نہیں ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا اسے اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو. یہ پہلی چیز کا بیان ہوا. دوسری چیز اپنی مرضی سے منی نکالنا، چاہے بوسا یا چھونے یا استمنا یا اس جیسی چیز سے اپنی طرف سے انسان نکالے ارادہ کر کے، کیونکہ یہ شہوت ہے اور روزہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک شہوت سے اجتناب نہ کیا جائے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے، جسے بخاری نے روایت کیا ہے، وہ میرے لیے بندہ، میرے لیے روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا اور شہوت کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر بغیر انزال کے بوسا ہو، یعنی منی نہ نکلے لیکن بوسا دے یا چھوئے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، کیونکہ صحیحین میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسا لیتے تھے اور مباشرت کرتے تھے، جماع نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو چھوتے تھے، بوسا دیتے تھے، لیکن روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. اور یہ بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وضاحت کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے. اور صحیح مسلم میں عمرو بن ابی سلمہ صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا روزہ دار بوسا لے سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو، یعنی ام سلمہ سے پوچھو. تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں. لیکن اگر روزہ دار کو بوسا یا اس جیسے عمل سے منی نکلنے یا جماع تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، اپنی شہوت کو روکنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بوسا وغیرہ بھی حرام ہے. کیونکہ شریعت ہر ایسی چیز سے منع کرتی ہے جو چیز حرام تک پہنچائے، حرام کام تک پہنچائے. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والوں کو تلقین کی، نصیحت کی، ناک میں پانی زیادہ چڑھاؤ، مبالغے کا حکم دیا. لیکن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر روزہ دار ہو تو مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اس سے پیٹ میں پانی جانے کا اندیشہ ہے. اگر روزے دار کو احتلام ہو جائے یا محض خیال تصور کی وجہ سے اگر منی نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خیال پر کوئی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے درگزر فرما دیا ہے جو اس کے دل میں خیالات پیدا ہوں، جب تک اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو کسی سے بیان نہ کر دے. یہ متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے. تیسری چیز ہے کھانا پینا. کھانے پینے کی چیز کو منہ یا ناک کے راستے سے پیٹ تک پہنچانا، چاہے جو بھی اس کی قسم ہو، تو
اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یعنی سحری تک تم کھاؤ پیو، اس کے بعد رک جاؤ. ناک میں دوا ڈالنا کھانے کی پینے کی طرح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، لقیط بن صبرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناک میں پانی چڑھاؤ یہاں اللہ کہ تم روزے سے ہو، لیکن خوشبو سونگ سکتا ہے، خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چوتھی چیز جو کھانے پینے کی طرح ہو، اور یہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز روزہ دار کو خون چڑھانا، جیسے کہ کسی کا خون بہ گیا ہو اس کو خون چڑھانا، اور روزے سے ہو تو جب خون چڑھائیں گے اس کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز ہے غذائی انجیکشن، یعنی وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے مقام پہ ہو، قائم مقام ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا انجیکشن لگوایا. لیکن اگر غذائی انجیکشن نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نس میں لگوائے، پٹھوں میں لگوائے، کہیں بھی لگوائے، یہاں تک کہ اس کی گرمی بھی اگر حلق میں محسوس کرے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کھانا پینا نہیں ہے یہ. پانچویں چیز ہے پوچھنا لگوانا. پوچھنا لگوانے میں خون بہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے پوچھنا لگانے والے اور پوچھنا لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اسے امام احمد ابو داؤد نے شداد بن اوس سے روایت کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس باب میں اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث نہیں. امام احمد اور اکثر فقہائے حدیث کا مذہب ہے کہ پوچھنا خون نکالنے کی طرح ہے. اس بنا پر روزہ دار کے لیے جو واجب روزہ رکھ رہا ہو جائز نہیں کہ وہ اپنا خون بہت زیادہ نکلوائے جسم سے، جیسے لوگ خون نکلواتے ہیں، ایسا خون نکلوائے کہ اس کے جسم پر اثر ہو. لیکن اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو وہ خون نکلوائے اور اس دن اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا واجب ہوئی. لیکن نکسیر پھوٹنا، کھانسی آنا، بواسیر ہونا، دانت نکلنا، کھانسی کی وجہ سے خون نکل آنا، زخم پھٹنا، خون ٹیسٹ کرانا، ان جیسی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. چھٹی چیز جان بوجھ کر قے کرنا، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے قے کر رہا ہے، اپنے پیٹ میں جو کھانا ہے اس کو کسی طرح نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ چیز نکل گئی. لیکن خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قے آ جائے اس پر قضا نہیں، جس نے جان بوجھ کر قے کی اس پر قضا ضروری ہے. جیسے پیٹ دبانا، حلق گھوٹنا، کوئی ایسی چیز سونگنا جس سے قے ہو، تو یہ سارے جو بھی اسباب انسان اگر اپناتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کے بس میں نہیں اور وہ قے ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ساتویں چیز ہے حیض اور نفاس کا خون نکلنا، اس سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جب فرمایا آپ نے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی نہ روزہ رکھتی، تو یہ ایک طرح کی خبر تھی جس سے ثابت ہوا کہ اس حیض و نفاس والی عورت روزہ کی حالت میں اگر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دن میں اس کو آ گیا، اور اگر اس حالت میں ہے تو روزہ نہیں رکھے گی. روزہ دار پر یہ روزہ توڑنے والی ساری چیزیں حرام ہیں. اگر روزہ واجب ہو جیسے رمضان، کفارہ اور نظر کا روزہ ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس روزہ توڑنے کی اجازت دینے والا عذر ہو جیسے سفر اور بیماری. جس نے رمضان کے دن میں بغیر عذر کے کیا یہ ان میں سے کوئی کام تو ضروری ہے کہ واجب روزے کے لیے وہ روزے کی قضا کرے. اگر واجب روزہ نہیں ہے، نفلی ہے، تو روزہ کی قضا کرنا اس کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو اطاعت کرو. اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، اللہ سے التجا کرو، اور اللہ نے کی حرام کردہ چیزوں سے ہمیشہ رکے رہو. ہمیں اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے، ان میں نیک اعمال کرنا چاہیے. رب العزت والجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں اوقات کو غنیمت جاننے کی توفیق دے، ہمیں نیک اعمال میں مشغول رکھے. اللہ ہم پر اپنا فضل و احسان کرے. اے اللہ ہمیں آسانیوں کی طرف لے چل، ہمیں مشکل چیزوں سے دور رکھ، ہمیں آخرت اور دنیا میں بخش دے. اے اللہ اپنے نبی اور
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم پھر آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔